بغاوت کے کم سے کم یہ سمجھیے 3 درجے ہیں. سب سے کم کیا ہے؟ نظام سے شدید نفرت ہو، ترک تعاون ہو، ترک موالات ہو. یہ پہلا درجہ ہے. طاغوت کے ساتھ موالات نہ ہو، دوستی نہ ہو، چاکری نہ ہو، محبت نہ ہو، بلکہ ترک تعاون، ترک موالات اور دل میں شدید نفرت. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ طاغوت کے خلاف زبان سے جہاد کرنا. یہ کام غلط ہے، ہم اسے پسند نہیں کرتے، ہم اس میں تعاون نہیں کریں گے. زبان سے بھی ایک اعلان کرنا. اور آخری مرحلہ ہے سب سے اونچا، طاقت کے ساتھ اس طاغوت کو ملیا میچ کر کے حق کا نظام قائم کرنے کی جدوجہد کرنا. یہ ہے اصل مطلوب. الان جیسے کہ مجھے واقعہ یاد آ گیا حضور کا، کہ حضور اور حضرت عمر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کوئی چہل قدمی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے. حضور پوچھتے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عرض کیا کہ حضور آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہیں. اب آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھتے ہیں اور اپنی جان سے؟ اب ایک تو اندازہ کیجئے کہ یہ سوال کسی ایسے شخص سے نہیں کیا جا سکتا جس سے ذرا بھی بال برابر بھی بودھ ہو دل میں. تو خالص وہ بہت ہی مقرب ہوگا، اسی سے یہ بات کہی جائے گی. اپنی جان سے؟ تو حضرت عمر نے تھوڑا سا توقف کیا، پھر عرض کیا ہاں اب میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. فرمایا الان، اب پہنچے ہو تم اس مقام پر کہ جہاں ہونا چاہیے. تو الان والا معاملہ یہ ہے کہ انسان تن من دھن اپنی زندگی ہر شے لگا دے طاغوت کے خاتمے اور حق کے غلبے کے لیے. لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اس روش کو اختیار کرنے سے انکار کرنے والے ہی تو کافر اور ظالم اور مشرک ہیں. 2 حدیثیں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. میں نے تو ترتیب الٹی بتائی تھی. ہم کمزور لوگ ہیں تو کمزور ترین درجہ پہلے بیان کر دیا کہ طاغوت سے دلی نفرت ہو، تعاون نہ ہو. اس سے اوپر یہ کہ زبان سے جہاد اس کے خلاف کیا جائے. اس سے اوپر ہے طاقت کے ساتھ جہاد کیا جائے. لیکن حدیث میں آتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے جو شخص بھی کسی منکر کو دیکھے، بدی کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اسے اپنے قوت سے، طاقت سے، ہاتھ سے بدلے. فإن لم يستطع، اگر اس کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے یا ہمت نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. فبلسانہ، تو کم سے کم زبان سے تو اس کے خلاف بات کرے. گونگا شیطان تو نہ بن کے بیٹھ جائے. فإن لم يستطع، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، فبقلبہ، تو دل سے شدید نفرت رکھے. وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. دل میں نفرت بھی نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں. ایمان کی نفی ہے مطلق. دوسری حدیث سن لیجئے، یہ تو ہے مسلم شریف کی روایت حضرت ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالی عنہ. مسلم شریف ہی کی دوسری روایت ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ. حضور فرماتے ہیں ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون و اصحاب. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم میں، امت میں مجھ سے پہلے جب بھی کسی رسول یا نبی کو مبعوث کیا تو اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ، کچھ نہ کچھ حواری ہوتے تھے. حواری حضرت عیسیٰ کے صحابہ کو کہتے ہیں. صحابہ جو ہیں حضور کے ساتھی ہیں. تو ہر نبی کے کسی کے کم کسی کے زیادہ کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہی تھے. وہ کیا کرتے تھے حواری اور صحابہ؟ یقتدون بامرہ ویاخذون بسنتہ، اپنے اس نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور ان کے حکم پر عمل کرتے تھے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ کچھ عرصے کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے امت کے اندر. یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں ہوا. نئی سے نئی رسمیں، نئی سے نئی بدعات جن کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی حکم نہیں، کوئی ثبوت ہی نہیں کہ دور صحابہ میں بھی کوئی ایسا کام ہوتا. تو وہ تو ایجاد ہو رہی ہیں اور ان کے اوپر پیسے بھی لگ رہے ہیں، تقریبات بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو اصل سنت ہے وہ ترک.
اور کہتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہے. زبان سے عشق و محبت کے دعوے ہیں اور عمل میں سنت کا اتباع نہیں ہے. اب جب ایسی صورت ہو، میں یا آپ اگر دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کا بول بالا ہے، اس وقت ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے، ان کے ہاتھ میں جو جاتے ہیں جہاں گئے وہاں پر چادر چڑھا دی، عوام کا جو ہے وہ ایک تاثر دینے کے لیے کہ اس قبر کے اوپر انہوں نے بھی چادر چڑھائی ہے، جن کا کوئی دین مذہب سے روحانیت سے سروکار نہیں بالکل. جیسے کبھی اندرا گاندھی نے بھی جانا شروع کر دیا تھا مندروں کے اندر، جبکہ وہ مسلمانوں کا ووٹ اس کے خلاف گیا ہے اور وہ ہاری ہے الیکشن میں. اس کے بعد اس نے ہندو دیوی کی شکل اختیار کی ہے، پھر وہ جاتی تھی پنڈتوں کے پاس اور سادھوؤں کے پاس، اور پھر وہ نیکسٹ الیکشن میں دوبارہ کامیاب ہو گئی. ہندو کارڈ پلے کیا، اسے کہتے ہیں کہ شی پلیڈ دی ہندو کارڈ، اس لیے کہ مسلم کارڈ اس کے خلاف استعمال ہوا تھا. اسی طرح ہمارے سیاستدان. لیکن یہ کہ جو شخص بھی اس کیفیت سے دو چار ہو، اب سن لے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو بھی تم میں سے ایسے لوگوں کے خلاف اپنے طاقت سے اور اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو اپنی زبان سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہوگا. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو اپنے دل سے جہاد کرے گا یعنی شدید نفرت رکھے گا وہ بھی مومن ہوگا. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. تو اپنے ایمان کو آپ تول لیجئے کہاں کھڑے ہیں، طاغوت کے ساتھ آپ کی روش کیا ہے.